لیکن آپ ترجمے پر ہی غور کر لیں تو میرے خیال میں تشریح کی بھی ضرورت نہیں۔ اگلی آیت جی آیت نمبر 129، دعا کیا کی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ربنا، یہ پہلا لفظ دیکھیں، اس میں عاجزی ہے، انکساری ہے۔ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے پالنے والے، ذرا اس پر آپ غور کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے پالنے والے، وَبَعَثْ فِيهِمْ، ان میں سے بھیج۔ وہ جو سلسلہ آ رہا تھا کس کا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ اسرائیل میں سے نہ بھیج، بنی اسماعیل میں سے بھیج، ان میں سے رسول بھیج۔ اب رسول اور نبی میں فرق اکثر آپ نے پڑھا ہوگا۔ نبی وہ ہوتا ہے، آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باہر والی باتیں نہیں ہیں، یہ ذرا محنت طلب ہے۔ آپ جتنی زیادہ توجہ کریں گے آپ کو فائدہ زیادہ ہوگا۔ جو گزشتہ نبی کی باتوں اور کتابوں پر عمل کرے، اور رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ نئے احکامات بھیجے، نئی کتاب بھیجے۔ ہمارے نبی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں۔ جو پچھلی کتابیں تھیں جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ میں بشارتیں تھیں، باقی احکامات تھے، ان کو بھی میرے پیغمبر نے قبول کیا اللہ کے حکم سے، اور آپ پر مستقل کتاب بھی نازل ہوئی اور احکامات بھی نازل ہوئے، وہ بھی قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ اللہ کے نبی کے احکامات کے ہوتے ہوئے تا قیامت کسی اور کا حکم نہیں آ سکتا، کسی اور پر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل نہیں ہو سکتی، کسی اور پر وحی نہیں آ سکتی۔ جبریل امین علیہ السلام آ گئے، تشریف لے آئے، اس کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول آئے گا، نہ حضرت جبریل امین علیہ السلام آئیں گے۔ سلسلہ ہی جو ختم ہو گیا۔ آگے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو کتاب سکھائے، ان کو حکمت سکھائے۔ دیکھیے یہ لفظ بھی ہے سکھانا، اس کی میں تشریح کر دیتا ہوں۔ حکمت بھی، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی کر دے، صاف بھی کر دے۔ وہ زنگ جو شرک کا لگا ہوا تھا قرآن مجید پڑھ پڑھ کے وہ اتار دے، وہ زنگ دور ہو جائے۔ انکا، دیکھو 3 آیتیں آج آئی ہیں درس میں، اور غالباً آج کے درس کی جو پہلی آیت ہے اس میں انکا انت السمیع العلیم، دوسری آیت میں انکا انت التواب الرحیم، اب یہ جو تیسری پڑھی ہے آج کے درس میں انکا انت العزیز الحکیم، یہ انکا اور انتا آ رہا ہے کہ نہیں؟ انکا انتا، آخر میں 3 آیات کے آخر میں یہ لفظ آ رہے ہیں، اور قرآن کا کوئی لفظ زائدہ ضرورت نہیں ہے کہ بے شک تو ہی۔ انہوں نے جو ترجمہ لکھا ہے یہ حضرت شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے، اس میں ہے بے شک تو ہی غالب، حکمت والا ہے، غالب۔ انہوں نے ترجمہ لکھا ہے کہ جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے، وہ صرف اور صرف تیری ہی ذات ہے۔ اب ذرا تھوڑی سی اسی بات کی تشریح دیکھ لیجئے، اور یہ تشریح میں نہیں کر رہا بلکہ جو ہمارے بزرگ گزرے ہیں جو انہوں نے کی ہے آپ دیکھ لیجئے جی، اس میں یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ معارف القرآن ہے، یہ مولانا تقی عثمانی صاحب کے ابو جی تھی، اور میری معلومات کے مطابق پاکستان کے سب سے پہلے مفتی اعظم پاکستان تھے۔
حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، یہ ایک جو سر سید والا گروپ ہے اور موجودہ پرویزی گروپ، اور وہ تھوڑے سے جو اردو داں ہو جاتے ہیں، ان کا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ ہر کتاب کو سمجھ کر پڑھا جاتا ہے، مولوی حضرات قرآن کو طوطے کی طرح رٹ لیتے ہیں اور رٹوا دیتے ہیں اور سمجھ کر نہیں پڑھاتے۔ یہ بات درست ہے کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے، سمجھا کر پڑھنا چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے کہ ہم میرے خیال میں 2 3 4 آیات ایک ہفتے میں ہم پڑھتے ہیں، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا یہ حال تھا کہ 16 سال انہوں نے سورۃ البقرہ کے سمجھنے میں لگا دیے، جن کی مادری زبان تھی۔ آپ کبھی کچہری میں جائیں تو اردو زبان میں بعض اوقات جو فیصلے ہوتے ہیں وہ سمجھنے کے لیے پھر آپ کو وکیل کے پاس جانا پڑتا ہے، حالانکہ ہماری زبان ہے، قومی زبان ہے، کہ اس کا کیا مطلب لیا ہے انہوں نے، سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے، انہوں نے جو لکھا ہے یہی کافی ہے۔ فرما رہے اس کے ساتھ یہ کہنا کسی طرح صحیح نہیں کہ جب تک قرآن کریم کے الفاظ کے معانی نہ سمجھے طوطے کی طرح اس کے الفاظ پڑھنا فضول ہے۔ یہ سوال ہے، یہ میں اس لیے یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ آج کل بہت سے حضرات قرآن کریم کو دوسری کتابوں پر قیاس کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کسی کتاب کے معنی نہ سمجھے تو اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے، یہ تاثر ہے، مگر قرآن کریم میں ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ یہ اکثر ہمارے دوست کہہ دیتے ہیں جی قرآن کا معنی کیا ہے، تو میں نے ان کا حوالہ اسی لیے دیا ہے کہ الفاظ اور معنی دونوں کا نام قرآن ہے، اور یہ ذہن میں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن پڑھایا نہیں، صرف قرآن سمجھایا نہیں، بلکہ سب سے پہلے قرآن پر خود عمل کر کے دکھایا ہے، یعنی صحابہ کرام کو پڑھایا ہے، سمجھایا ہے اور ان کو عمل کر کے دکھایا ہے کہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ اگر یہ میرے 2-3 جملے یاد رہ جائیں تو کوئی آپ کو اللہ کے قرآن سے دور نہیں کر سکتا۔ کہا پڑھنا پڑھانا وقت ضائع کرنا ہے، جی سمجھ تو آ نہیں رہا، مگر قرآن کریم میں یہ خیال صحیح نہیں ہے، کیونکہ قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس کو علماء نے 2 لفظ اور بھی لکھے، ایک ہے تحریف لفظی، ایک ہے تحریف معنوی۔ جو قادیانیوں سے خاتم النبیین کے لفظ پر بحث ہے وہ لفظی تعریف نہیں کرتے، معنوی تعریف کرتے، یہ ذہن میں رہے، یعنی وہ معنی اور مفہوم اپنی مرضی کا لیتے ہیں، جو شروع سے جب سے قرآن نازل ہوا ہے تاحال اس کا ترجمہ اور مفہوم آ رہا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے وہ معنوی تعریف کرتے ہیں۔ اور بھی بہت سارے پاکستان میں گمراہ فرقے ہیں جو قرآن مجید کی معنوی تعریف کرتے ہیں، کچھ تو لفظی کرتے ہیں، جیسے رافضی ہیں وہ تو اعلانیہ لفظی تعریف کرتے ہیں، اور کچھ معنوی تعریف کرتے ہیں، خاتم النبیین کا وہ ترجمہ اپنی مرضی کا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ فرمایا جس طرح ان کے معنی کو سمجھنا اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرنا فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، قرآن کو سمجھنا یہ فرض اور اعلیٰ عبادت ہے، اسی طرح اس کے الفاظ کی تلاوت بھی ایک مستقل عبادت اور ثواب عظیم ہے۔
یہ جو بعض مولوی حضرات کہہ دیتے ہیں کہ جنہیں آپ کو ترجمہ سمجھ میں نہیں آئے گا تم ترجمہ نہ پڑھا کرو، کیوں؟ اگر ہم نے نہیں پڑھنا تو علماء نے اردو زبان میں ترجمہ کیا کیوں ہے؟ ہاں آپ ترجمہ ضرور پڑھیں، لیکن ترجمہ پڑھتے ہی مفسر نہ بن جائیں۔ جو سمجھ میں نہ آئے وہ اس سے اپنے سے اعلیٰ عالم دین سے رابطہ کر کے پوچھیں کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور یہاں ایک بات اور بھی واضح کر دوں کہ ہمارے نئے بچے جو ہے نا وہ سارا کچھ نیٹ سے پوچھتے ہیں، نیٹ میں اکثر باتیں غلط ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آپ ان سے پوچھئے کہ اس دور میں مسلمانوں کا خلیفہ کون ہے، تو وہ کس کا نام لیں گے؟ بدبخت مرزا مسرور احمد کا۔ وہ تو قادیانیوں کا ہے، مسلمانوں کا تو نہیں ہے۔ اور بات کرنا آسان ہے لیکن اس کی تہ تک پہنچنا مشکل ہے۔ میں جب علماء کرام میں آنا جانا ہوتا ہے اور مختلف الخیال علماء کرام میں بہت سارے لوگ ایسی دعوت کر دیتے ہیں جس میں تمام خیالات سے متعلق علماء موجود ہوتے ہیں،